بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ مبارکہ قلم کی جن آیات کی تلاوت کی تھی، آج بھی انہی آیات مقدسات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ اخلاق کے بہترین درجات پر فائز ہیں، اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہیں، عظیم درجات پر فائز ہیں۔ اور جو صاحب خلق عظیم شخصیت ہے وہ کبھی بھی عقل گم کردہ نہیں کہی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کو پروردگار عالم نے جس خلق سے نوازا ہے، کائنات میں کسی بھی شخصیت میں وہ اوصاف یکجا نہیں کیے جو آپ کی ذات والا صفات میں یکجا ہو گئے ہیں۔ جیسے صفت حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، شکر نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، فہم ادریس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور ہود علیہ السلام کی جود و سخا، اسی طرح عبادت حضرت صالح علیہ السلام، اور خلت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور عزم حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، صبر سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور عدل حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور تمکین حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور زہد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تمام اوصاف جو اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسات میں فرداً تھے، وہ یکجا ہو کر آپ کی ذات والا صفات میں ہم نے مجتمع کر دیے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ وہ تمام اوصاف جو ان میں فرداً تھے انبیاء سابقین میں، حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں پروردگار عالم نے یکجا فرما دی ہے۔ پھر آپ کو وہ خلق ہم نے عطا کیا کہ اخلاقی تعلیمات یقیناً انبیاء سابقین نے بھی جو ہے سر انجام دی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو خلق کی تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسار پر تماچا مارے
تو تم اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ اس کو اپنا دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ دیکھنے میں اور کہنے میں تو یہ بات بہت عمدہ نظر آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو نہیں سکتا۔ پروردگار عالم جل شانہ عما نوالہ نے آپ کو جس خلق عظیم سے نوازا تھا وہ اخلاقی تعلیمات ایسی تھی کہ جن پر آپ نے عمل کر کے دکھلایا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم، آپ پر ایمان رکھنے والے لوگ، جو اگرچہ ان کی تعلیمات اور ان کی کتاب اب منسوخ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جس حد تک وہ اس پر عمل پیرا ہیں، تو آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کر رہا ہو۔ لیکن حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں جن خوبیوں کو پروردگار عالم نے سمویا تھا، بعد میں آنے والے بہت سی امت مسلمہ کے وہ اللہ کے عارف، وہ پروردگار عالم کے چاہنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے، وہی خلق عظیم کا نمونہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی جو ذوات مقدسات ہیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عملی طور پر ہمیں عمل کر کے دکھلایا۔ اور حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں جن تعلیمات سے روشناس کرایا، ان میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار اقدس میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جب کھینچا جاتا ہے تو آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں اور خون بے تحاشا بہنے لگتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اتنے مظالم ہو گئے، پھر آپ کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو مسلح کیا گیا۔ یعنی عرب میں اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں ناک، کان وغیرہ جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے تھے، اور اس کو وہ مسلح کہتے تھے۔ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کے ہم عمر بھی تھے، آپ کے چچا تو تھے، لیکن آپ کے ہم عمر ہونے کی وجہ سے آپ سے ان کا بہت گہرا دوستانہ تعلق بھی تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس چچا سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، قلبی محبت تھی آپ کو۔ آپ کے جسد اطہر کو چاک کیا گیا اور آپ کے کلیجے کو نکال کر، آپ کی جو لیور تھا اس کو نکال کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور حبشی جس نے آپ پر حملہ کیا تھا دھوکے سے پشت کی جانب سے، اس نے جو ہے وہ آپ جب شہید ہو گئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ سینہ اقدس کو اور پیٹ کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال لیا اور اس کی بوٹیاں بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں جو ہے وہ ڈال دی اور اس کا ہار بنا کر پہنا، اور اس کو چبانا چاہا تو چبا نہیں سکی تو اس کو جو ہے اس نے پھر تھوک دیا۔ اور یہ اطلاع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ کی جان قربان ہوں، آپ اب تو ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ پر بے شمار ایسے مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں، نہ مکہ مکرمہ میں چین لینے دیا، نہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یہ جو ہے یہاں چین سے بیٹھنے دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ ایسی دعا فرمائیں کہ جس سے یہ سب کے سب جو ہے وہ غارت ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی
فإنہم لا یعلمون، کہ اے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانتے، میری لائی ہوئی ہدایت پر یہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہم اغفر لقومی، پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے۔ اب اتنے مظالم کے بعد بھی آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ہدایت کی کہ پروردگار ان کو ہدایت دے دے، یہ میرے مرتبے کو جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اور جس پیغام کو لے کر بھیجا ہے، یہ میرے اس پیغام کو نہ مانتے ہیں، نہ اس کتاب پر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ اس کتاب پر جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یعنی یہ ایسا موقع تھا کہ کوئی چاہے کتنا ہی نرم دل شخص ہو وہ کبھی اس پر صبر نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ یہ تھے جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ اے محبوب آپ تو اخلاق کے، خلق کے بہترین درجات پر فائز ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے خلق عظیم سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اخلاقی حالت کو درست کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔